السلام علیکم دوستو آج 24 دسمبر 2019 منگل کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ سعودی عرب میں خشوگی قتل کیس پر 5 ملزمان کو سزائے موت۔ ہانگ کانگ میں یغور کے مسلمانوں کے حق میں احتجاجی ریلی۔ میر وائز عمر فاروق اور سید علی گیلانی 21 سال پرانے جعلی مقدمے میں طلب۔ کوالالمپور اجلاس کے بعد او آئی سی جاگ اٹھی، پہلی مرتبہ بھارت کے مسلم مخالف بل پر بیان۔ افغانستان کے صدارتی امیدوار عبداللہ نے انتخابات کو فراڈ قرار دے دیا۔ ترکی مزید پناہ گزین نہیں سنبھال سکتا اردغان۔ سعودی حکومت نے سیاحوں کو مفت ویزے جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ نریندر مودی اور امیت شاہ عالمی میڈیا پر بدعنوان اور مجرم قرار۔ ملیشین وزیر اعظم مہاتیر کے بیان پر مودی سرکار آپے سے باہر۔ وزیر اعظم عمران خان پر آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ مریم اورنگزیب کا سینس لیس بیان۔ لڑکی نے سمارٹ نظر آنے کے لیے اپنی 2 پسلیاں نکلوا دیں۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو سعودی عرب کی ایک عدالت نے 5 افراد کو صحافی جمال خشوگی کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنا دی ہے۔ خشوگی سعودی حکومت کے بہت بڑے ناقد تھے اور انہیں اکتوبر 2018 میں استنبول میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں سعودی ایجنٹوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بغیر اجازت کے کیے گئے ایک آپریشن کے نتیجے میں پیش آیا تھا اور اس قتل کے الزام میں 11 افراد کے خلاف مقدمہ چلایا گیا تھا جن کے نام ظاہر نہیں کیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ کیلا مار نے مطالبہ کیا ہے کہ اس قتل کے حوالے سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی تفتیش کی جائے۔ سعودی ولی عہد نے اس واقعے سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، تاہم اکتوبر میں انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ سعودی عرب کے رہنما کی حیثیت سے وہ اس کی پوری ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ دوستو ادھر ہانگ کانگ میں 1000 سے زیادہ افراد نے چین کے صوبہ سنکیانگ سے تعلق رکھنے والے یغور مسلمانوں کے حق میں پرامن ریلی نکالی ہے۔ مظاہرین میں نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے نقاب اوڑھ رکھے تھے۔ انہوں نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ اغیور کو آزاد کرو، ہانگ کانگ کو آزاد کرو۔ دوستو ادھر سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ آج کی جدوجہد اور مزاحمت کل وادی میں آزادی لائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج وادی کی سینکڑوں ایکڑ زمین پر قبضہ کر چکی ہے۔ آج لاک ڈاؤن اور پابندیوں کا 140واں دن ہے۔ وادی میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بدستور بند ہے، جبکہ کاروباری مراکز، تعلیمی ادارے بند اور ٹرانسپورٹ معطل ہے۔ چند دن قبل میر وائز عمر فاروق اور سید علی گیلانی کو 21 سال پرانے جعلی مقدمے میں بھی طلب کیا گیا تھا۔ میر وائز اور علی گیلانی کو مسلسل نظر بند رکھا جا رہا ہے، جبکہ یاسین ملک قید ہیں۔ دوستو لگتا ہے کہ کوالالمپور اجلاس کے بعد او آئی سی جاگ چکی ہے۔ او آئی سی نے پہلی مرتبہ بھارت کے مسلم مخالف متنازع بل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت سے مسلمانوں کے تحفظ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ او آئی سی کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں ہونے والے حالیہ واقعات قابل تشویش ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کسی صورت قبول نہیں ہے۔ او آئی سی نے کہا ہے کہ ہم بھارت میں ہونے والے حالیہ پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کہا کہ بابری مسجد کیس پر بھی تحفظات ہیں کیونکہ اس معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ او آئی سی بھارتی حکومت سے مساجد کے تحفظ کا بھی مطالبہ کرتی ہے اور بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتی ہے۔ او آئی سی نے مزید کہا کہ کوئی بھی کارروائی مزید کشیدگی کا باعث بن سکتی ہے، جس کے پورے خطے کی امن و سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوستو ادھر اشرف غنی دوسری بار افغانستان کے صدارتی انتخابات میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ صدارتی امیدوار عبداللہ نے انتخابات کو فراڈ قرار دے دیا ہے۔ عبداللہ نے الزام لگایا ہے کہ افغان الیکشن کمیشن نے اشرف غنی کو سپورٹ کیا ہے۔ دوستو صدر رجب طیب اردغان کا کہنا ہے کہ ان کا ملک شام سے آنے والے پناہ گزینوں کی تازہ لہر کو نہیں سنبھال سکتا۔
شام کے شمالی مغربی صوبے ادلب میں بمباری کے بعد لاکھوں افراد ترک سرحد کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ترکی میں پہلے سے ہی 37 لاکھ پناہ گزین موجود ہیں، جو کہ دنیا میں پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ادلیب میں 30 لاکھ افراد مقیم ہے۔ یہ شام کا وہ آخری بڑا علاقہ ہے جہاں بشار الاسد کے مخالف جہادیوں اور باغیوں کا قبضہ ہے۔ ارتغان کا کہنا تھا کہ شامی اور روسی فوج کی جانب سے بمباری کے بعد 80,000 سے زائد افراد ادلیب سے نقل مکانی کر کے ترکی کی سرحد پر آ رہے ہیں۔ اگر ادلیب کے لوگوں کے خلاف تشدد ختم نہ ہوا تو یہ تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ ایسی صورت میں ترکی ان پناہ گزینوں کا بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس دباؤ کے منفی اثرات پوری یورپی یونین پر پڑیں گے، خاص طور پر یونان پر۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی کا ایک وفد ماسکو گیا ہوا ہے تاکہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ دوستو، ادھر سعودی حکومت نے مفت ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین میں مقیم غیر ملکیوں کو سعودی عرب کی سیاحت سیر کے لیے مفت ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین میں مقیم تارکین وطن کے لیے 3 روزہ مفت ویزے جاری کرنے کا سعودی عرب نے اعلان کیا ہے۔ تارکین وطن چھٹیوں سے فائدہ اٹھا کر سعودی عرب میں سیاحت کے لیے آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب آنے والوں کو تمام سہولیات مہیا کرے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ ریاض سیزن کے پروگراموں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ ان پروگرامز میں سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سعودی عرب پہنچنے کی سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ سعودی عرب نے تیل پر انحصار کم کرنے اور مزید معاشی استحکام حاصل کرنے کے لیے اپنے دروازے بین الاقوامی سیاحوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، ادھر نریندر مودی اور امیت شاہ کو عالمی طور پر بدعنوان اور مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں ٹویٹر کو مصدقہ خبریں فراہم کرنے والی سب سے بڑی ویب سائٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس ویب سائٹ پر خود حکمران اور اہم شخصیات خبریں فراہم کرتی ہیں۔ ملکوں کے صدور اور وزرائے اعظم کے علاوہ افواج بھی ٹویٹر کے ذریعے اپنی عوام اور دنیا تک خبریں پہنچاتی ہے۔ اس حوالے سے ٹویٹر کو دنیا بھر میں ایک مصدقہ پلیٹ فارم کے طور پر مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مہم ٹویٹر کے بغیر کامیاب بنانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس پلیٹ فارم پر حکمران اور عوام آمنے سامنے بیان دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں بڑی بڑی تحریکوں کے ٹرینڈ ٹویٹر پر چلائے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور ٹرینڈ اب ٹویٹر پر چلا ہے جس میں بے شمار لوگوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی یونین ہوم منسٹر امیت شاہ کو اس ٹرینڈ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ٹرینڈ کا نیم ہے کرپٹ اور کریمنل۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی یونین ہوم منسٹر امیت شاہ کے اکاؤنٹس کو مینشن کر رہے ہیں، جس کے بعد اب اگر کوئی بھی شخص ٹویٹر پر کرپٹ اور کریمنل سرچ کرے گا تو اسے نریندر مودی اور امیت شاہ کے اکاؤنٹس نظر آئیں گے۔ بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ دونوں شخصیات ہی کرپٹ اور کریمنل ہیں۔ دنیا بھر میں مودی اور اس کے حواریوں کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے اپنے ہی ملک کے لوگوں نے انہیں عالمی طور پر مجرم اور بدعنوان قرار دے دیا ہے۔ دوستو، ادھر ملیشین وزیر اعظم کی جانب سے مودی کی اصلیت سامنے لانے پر مودی سرکار آپے سے باہر ہو گئی ہے۔ مہاتیر محمد کے گزشتہ روز دیے گئے بیانات پر دہلی میں موجود ملیشین سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ملیشیا نے بھارت کے اندرونی معاملے میں مداخلت کی ہے۔ ملیشیا حقائق جانے بغیر بھارت کی اندرونی صورتحال پر تبصرے سے باز رہے۔ وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ بھارت میں شہریت ترمیم بل کے نام پر مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا کر امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ ایک ریاست کی حیثیت سے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور عالمی قوتوں کو بھی اس سلسلے میں آگے آنا ہوگا۔ دوستو، ادھر پاکستان میں احسن اقبال کو نیب نے نارووال سپورٹس سٹی کمپلیکس کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ احسن اقبال پر الزام ہے کہ انہوں نے 3 ارب روپے کا منصوبہ نارووال میں شروع کیا جس کی اصل لاگت 30 کروڑ تھی۔ احسن اقبال کا طبی معائنہ کرایا جائے گا، جس کے بعد انہیں کل احتساب عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز نیب حکام نے سپورٹس سٹی میں تعمیرات کے معیار کا جائزہ لیا، جس سے معلوم ہوا کہ پروجیکٹ کی تعمیرات ابھی نامکمل ہیں، جبکہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف اس کیس سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، محض اخبار کی ایک خبر پر ان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت نیب کا نام اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور نیب کے ذریعے مخالفین کی کردار کشی کر رہی ہے۔ حکومت کی ناکامی پر اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کرایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون عمران خان کی دھمکیوں سے نہیں جھکے گی۔ نارووال سپورٹس سٹی منصوبے پر اب تک 2.5 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، لیکن مجھ پر الزام لگایا گیا کہ اس منصوبے میں 6 ارب روپے کی کرپشن کی گئی۔ ادھر دوستو، مریم اورنگزیب کی منطق مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم عمران خان کو غدار قرار دیا جائے اور ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بغیر وجہ کے احسن اقبال کو گرفتار کروایا ہے۔ دوستو، احسن اقبال کو گرفتار کیا نیب نے اور آرٹیکل 6 لگائیں عمران خان پر، سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ احسن اقبال کو بار بار خاموش رہنے کا پیغام دیا گیا، لیکن وہ سچائی کے ساتھ بولتے رہے۔ اسی پاداش میں عالمی گداگروں اور جھوٹے چوروں نے انہیں گرفتار کروا دیا۔ دوستو، اس عورت کو کوئی سمجھائے کہ اقتصادی ڈیل جس کو تم گداگری کہہ رہی ہو، اگر یہ گداگری ہے تو اپنی قوم کے لیے ہی کر رہا ہے۔ تنقید ہو تو کچھ تعمیری تو ہو۔ اینی ویز، ایسے سینس لیس لوگوں کی کیا بات کرنی۔ دوستو، فیشن انڈسٹری میں خوبصورت اور دبلا نظر آنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے مختلف قسم کی ورزش کو اپنا معمول بنایا جاتا ہے، لیکن ہم اسے دیوانگی کہیں یا پاگل پن کہ ایک امریکی گلوکارہ نے دبلا نظر آنے کے لیے اپنی 2 پسلیاں ہی نکلوا دی۔ امریکی ریاست میکسیکو کی 42 سالہ گلوکارہ تھالیا سودی نے کمر پتلی کرنے اور دبلا پتلا نظر آنے کے لیے اپنی 2 پسلیاں ہی نکلوا دی اور پھر انہیں دوستو ایک شیشے کے باکس یا مرتبان میں ڈال کر انٹرنیٹ پر وائرل کر دیا۔ دوستو، اچھی بات ہے، ادھر مودی اور امیت شاہ نے بھی اپنے اپنے دماغ نکال کر کہیں رکھے ہوئے ہیں، بس وائرل ہونا ذرا باقی ہیں۔